اپنے والدین سے اونچی آواز میں بات مت کرو۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے اف ولا تنہرہما، اپنے والدین کو اف تک مت کہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن آج زمانے میں دیکھنے کو ملتا ہے، رب نے تو فرمایا اف تک مت کہو، لیکن یہ اولاد ہے اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتی ہوئی نظر آتی ہے، کہ اولاد ہے اپنے ماں باپ کو آج گالیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ اولاد ہے آج اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ارے جس باپ نے تیرے لیے اپنی جوانی کو قربان کر دیا، جس ماں نے تجھے اپنے شکم کے اندر 9 مہینے رکھا، 2 سال خون کی صورت میں اپنے دودھ کو پلایا، اور تو اسی پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، تو انہی ماں باپ پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے جس نے پال پوس کر کے تجھے بڑا کیا، تو انہی کو گالی دے رہا ہے۔ ارے کس کو گالی دے رہا ہے؟ ارے یہ ماں باپ ہے، ماں باپ یہ بڑے انمول نگینے ہیں۔ دنیا کے اندر، بازاروں کے اندر بڑے اچھی اچھی نعمتیں آپ کو مل جائیں گے، بڑی اچھی اچھی قیمتی چیزیں آپ کو مل جائیں گے، لیکن ماں باپ ایک ایسا انمول نگینہ ہے جو دنیا کے کسی بازار میں نہیں ملتا، یہ ایسا انمول نگینہ ہے جو دنیا کے کسی باغ میں نہیں ملتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نوجوانوں سنو سنو، ماں باپ کی خدمت کیا کرو، ماں باپ کا ادب کیا کرو، ماں باپ کا ادب و احترام کیا کرو۔ آج جب دنیا سے باپ جاتا ہے تو بیٹا سر پکڑ کے روتا ہے، جب باپ جاتا ہے تو بیٹا سر پکڑ کے روتا ہے، باپ جاتا ہے، سارے گھر والے جب کسی باپ کا جنازہ گھر کے اندر سے اٹھتا ہے تو سارے گھر والے سینہ پیٹ پیٹ کے روتے ہیں، سر کو پکڑ پکڑ کے روتے ہیں۔ اور رونے والے تیرے اب رونے سے کیا فائدہ ہے؟ جب دنیا میں تیرا باپ زندہ تھا تو نے اس وقت اس کے کہنے کو نہ مانا تھا، جب دنیا میں تیرا باپ موجود تھا تو نے اس وقت اپنے باپ کی خدمت نہیں کی تھی، جب دنیا میں تیرا باپ موجود تھا تجھ سے کہتا تھا اے بیٹا میرا فلاں کام کر دے، تو ٹال کر کے چلا جاتا تھا، جب اپنی اولاد سے باپ کہتا تھا اللہ اکبر کبیرہ اے بیٹا میری طبیعت خراب ہے، ذرا سی میڈیکل سے تو ایک گولی لا دے تاکہ میری طبیعت درست ہو جائے، اور تو ڈانٹ کر کے جاتا تھا تمہاری دوائی کا خرچہ اٹھاؤں کہ اپنی اولاد کا خرچہ اٹھاؤں۔ اور رونے والے تیرے اب رونے سے فائدہ کیا ہے؟ تیرے اب رونے سے فائدہ کیا ہوگا؟ ارے فائدہ تو اس وقت ہوتا جب تیرا باپ زندہ تھا، تو اپنے باپ کی خدمت میں جا پہنچتا اور جا کر کے اپنے باپ کا حال پوچھ لیتا، او ابا جان تمہاری طبیعت کیسی ہے، او بابا جان تمہارا حال کیسا ہے، تو اپنے باپ کی بارگاہ میں جا کر کے ان کے حال کو پوچھ لیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر تیرا باپ راضی ہوتا، ادھر رب تبارک و تعالی تجھے اپنے باپ کے راضی ہونے کے صدقے میں تجھے معاف فرما دیتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تیرے اب رونے سے کیا فائدہ؟ سر پکڑ کے رونے سے کیا فائدہ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج جب ماں گھر سے چلی جاتی ہے تو پھر سر پکڑ کے روتے ہیں گھر والے۔ او لوگو اس وقت رونے سے کیا فائدہ 2 منٹ کے لیے؟ کاش کہ تم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کو کی ہوتی، کاش کہ تم نے اپنے ماں باپ کا کہنا مانا ہوتا، کاش کہ تم نے اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کیا ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں ماں باپ کی خدمت کرنے سے کیا ملتا ہے اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے کیا ملتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حشر کے میدان میں ایک شخص کو لایا جائے گا۔ ماں باپ کو اونچی آواز میں بات کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ اونچی آواز میں بات کرنے سے کیا ہوتا ہے آپ سنیں، پھر اندازہ لگانا ان پر ہاتھ اٹھانے سے کیا ہوگا، ان کو گالیاں دینے سے کیا ہوگا۔ سنیں، حشر کے میدان میں جب ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے اعمال پہاڑوں جیسے ہوں گے، اس کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی، لیکن جب حشر کے میدان میں اس کی پیشی ہوگی، حاضری لگائی جائے گی، جب اس کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیاں خوب زیادہ ہوں گی۔ دنیا میں اس نے نمازیں بہت زیادہ پڑھی تھی،
دنیا میں اس نے نیک اعمال بہت زیادہ کیے تھے، اپنی ماں باپ کی خدمت بھی بہت زیادہ کیا کرتا تھا، اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، باپ کا ادب و احترام کیا کرتا تھا، لیکن جب حشر کے میدان میں پہنچا تو ہوا کیا؟ جب اعمال تولے گئے، نیک اعمال تھے، اچھے اعمال تھے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، لیکن جب اس کو جنت میں لے جایا جانے لگا تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرشتوں ذرا ٹھہرو تو صحیح، ابھی کہاں لے کر کے جاتے ہو؟ جب اتنا کہا فرشتے رک جائیں گے اور کہیں گے، اے رب کائنات بتا تو صحیح جنت میں جانے سے کیوں روکا؟ تیری مصلحت کیا ہے؟ تیری حکمت کیا ہے؟ فرشتے جب اتنا عرض کریں گے، رب تبارک و تعالی ایک پرچی اس کے گناہوں کے پلڑے میں ڈال دے گا، وہ سارے گناہوں کے برابر ہو جائے گا، ساری نیکیاں کم پڑ جائیں گی، سارے اچھے اعمال اس پرچے کے سامنے پھیکے پڑ جائیں گے، سب حیرت انگیز ہوں گے، اس کی تو نیکیاں اتنی تھی، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تھا۔ اب رب تبارک و تعالی حکم فرمائے گا، جب گناہوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو حکم ہوگا، جاؤ اب تو اس کے گناہ زیادہ ہو گئے، اب اسے جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں لے جا کر کے ڈال دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ شخص عرض کرے گا، اے رب ذوالجلال میں نے ایسا کیا کر دیا؟ یہ تو بتا اس پرچے میں لکھا ہوا کیا تھا جس کی وجہ سے میری ساری نیکیاں کم پڑ گئی، ساری نیکیاں اس پرچے کے سامنے پھیکی پڑ گئی، اس پرچے میں لکھا ہوا کیا تھا یہ تو بتا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بتایا جا رہا ہوگا رب تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، او بندے سن تو نے صرف ایک مرتبہ اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات کی تھی، صرف ایک مرتبہ اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات کی تھی، اونچی آواز میں بات کرنے کی وجہ سے تیری ساری نیکیاں کم پڑ گئی ہیں، اور اونچی آواز میں بات کرنے کی وجہ سے صرف ایک بار ماں سے تجھے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں سے صرف ایک بار اونچی آواز میں بات کرنے کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جو لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا، جو لوگ اپنے ماں باپ پر تھپڑ مارتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نوجوانوں سنو، آج اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ یہ جب گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں تو پھر ان کی قدر نہیں کی جاتی، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر یاد آتے ہیں، پھر بڑے یاد آتے ہیں۔ سنیں ذرا، جب ماں باپ دنیا میں موجود ہوتے ہیں تو تمہیں قدر نظر نہیں آتی، تمہیں کوئی قدر ان کی نہیں کی جاتی، لیکن جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو سر پکڑ کے روتے ہو۔ تمہارے رونے کا کیا فائدہ؟ جب عید کا دن آتا ہے، عید کا دن آئے گا تو پھر جب تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جائے گا، جب 2 رکعت نماز پڑھ کر کے واپس آئے گا تو راستے میں لوگ ملیں گے، کوئی عیدی دے گا، تجھے لاکھوں عیدی مبارک ہو، تجھے ہزاروں عید کی خوشیاں مبارک ہو۔ کوئی منتری کہے گا، کوئی بیٹا کہے گا، کوئی منتری کہے گا، کوئی حضرت کہے گا، کوئی مفتی صاحب کہے گا، کوئی مولانا صاحب کہے گا، کوئی نیتا جی کہے گا، کوئی بداحق صاحب کہے گا، کوئی چیئرمین صاحب کہے گا۔ لیکن سنو، ایک ماں باپ ہوتے ہیں، جب اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں تو بیٹا کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ صرف ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو بیٹا کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ جب تو راستے میں آ رہا ہوگا تو تجھے سب خوشیاں دیں گے، اس وقت وہ خوشیاں دینے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ارے فائدہ تو اس وقت ہوگا جب تو گھر کے اندر آ کر کے اپنی ماں کے سینے سے لگ جائے گا، تیری ماں تیری پیشانی کو چوم کر کے کہے گی، او بیٹا تجھے عید کی خوشیاں مبارک ہو۔ جب تو باپ کے پاس جائے گا، تیرا باپ کہے گا، او بیٹا آ سینے سے لگ جا، تجھے سینے سے لگا کر کے کہے گا، اے
بیٹا تجھے عید کی خوشیاں مبارک ہو. راستے میں لوگوں نے ہزاروں مبارکباد دی تھی, اس مبارکباد کا کوئی فائدہ نہیں. اگر ماں باپ صرف ایک مرتبہ سینے سے لگا کر کے عید کی خوشیوں کی مبارکباد دے دے اللہ اکبر کبیرہ, تو پھر یہاں بھی دل سکون پا جائے گا, آخرت میں بھی سکون پا جائے گا. سبحان اللہ.